حضرت بیوی سمیہ کو چیرا گیا، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ بلال حبشی کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ کو جیل بھیجا گیا، اپنی شریعت سے دغا بازی نہیں کی، بے وفائی نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر 20,000 کوڑے برسائے گئے، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مجھے دن میں 3 کال آتے ہیں۔ مہاراشٹر تلنگانہ سے کال آیا کہ عبداللہ صاحب آپ کشمیر پہ کیوں بولے؟ ہم نے کہا کہ کشمیر پہ میں بولا، یہ میری ذمہ داری تھی، میری ہیومینٹی تھی، میں بولتا رہوں گا ظلم کے خلاف۔ بولا آپ اتحاس کے اوپر کیوں روشنی ڈالتے ہیں؟ What is need to explain the اتحاس، اسلامک اتحاس؟ ہم نے کہا کہ میں بولوں گا، میری زبان کو تمہاری طاقت روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اس دھرتی کے اندر ہمارے پوروج نے اپنے خون سے اس دھرتی کو سینچا ہے۔ تم کچھ بھی کرو اتحاد کو مٹانے کے لیے، میں بولتا رہوں گا۔ تم اگر جانوروں کے نام پر مارنے پر وشواس رکھتے ہو، تم اس دیش کے سنویدھان کو بچانے پر وشواس رکھتے۔ ہم نے کہا کہ وفاداری ہم نے اللہ سے کی، لیکن اس دیش سے بھی ہم نے وفاداری کی ہے جہاں پر ہم پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے ملک کا کسی بھی ملک کا مسلمان ہو، مسلمان کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے وفادار۔ حضرت بیوی سمیہ کو چیرا گیا، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ بلال حبشی کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ کو جیل بھیجا گیا، اپنی شریعت سے دغا بازی نہیں کی، بے وفائی نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر 20,000 کوڑے برسائے گئے، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کاٹ دیے گئے، شہید ہو گئے، اللہ سے بے وفائی نہیں کی۔ لیکن جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے بھی انہوں نے بے وفائی نہیں کی۔ کیا یہ مسلمان گھسپیٹ ہیں؟ مولانا فضل حق خیر آبادی 23 سال تک مالٹا کے جیل میں رہے۔ دنیا کے نفرت پرست ہندوستان کے ظالم حکمرانوں، طاقت وقتی طور پر تمہارے پاس آئی ہے، تم کسی کو ڈرانے کا کام مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے خاتمے کا سنکیت ہے۔ ظلم جب پڑتا ہے تو مٹ جایا کرتا ہے، ایک سنکیت ہے، ایک نشانی ہے آپ کے لیے۔ ایمان والوں کو پریشان کرتے ہو، جو سچے وفادار ہوتے ہیں اپنے اللہ کے بھی وفادار ہوتے ہیں، اور اپنے اس گاؤں کے، اس ملک، اس علاقے کے بھی وفادار ہوتے ہیں جہاں پر وہ پیدا ہوتے ہیں۔ 23 سال تک مالٹا میں مولانا فضل حق خیر آبادی، مزار ان کا وہیں پر بنا، قبر ان کی وہیں پر ہے، 4 علماء کرام کا۔ کیا وہ گھسپیٹ تھے؟ آپ کہیں گے کہ گھسپیٹ تو نہیں تھے، لیکن ہم اس لیے NRC لاگو کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو زبردستی سے اسلام قبول کروایا گیا۔ ہم نے تاریخ کسی زمانے میں پیش کی تھی کہ کوئی ایک گروپ پیش کرو، کوئی ایک ثبوت لا کر دو کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو، یہ ہندوؤں کو فورس کیا گیا اسلام کا کلمہ پڑھنے پر۔ ہم نے یہ بات ثابت کی۔ ہم نے کہا کہ تلنگانہ سے فون کرنے والے بھائی صاحب، and I don't know who are you and I don't recognize yourself، میں آپ کو نہیں پہچان سکتا، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن ایک بات لکھ لو اپنے دماغ کے اندر، ہندوستان کی اس دھرتی پر پہلی مسجد بھی ہندو راجا نے بنایا تھا، اور بنایا اس لیے تھا کہ ان پر کسی نے ظلم و زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ عبادت کے لیے۔ وہ تو تب کی بات ہے، برونی کے اندر پروگرام تھا، سامنے مندر تھا، پنڈال لگایا تھا، یادو بھائیوں نے چٹائی بچھائی تھی، برہمن بھائیوں نے اسٹیج قائم کیا تھا، شنکر نے، یادو نے، کشور جی نے، چیف گیسٹ تھے، راجناتھ چیف گیسٹ، اس کے اندر گریراج سنگھ تھے، 3 مقرر تھے، 2 مقرر ہندو بھائیوں کے، ایک خطیب عبداللہ سالم مسلم کے طرف سے تھا۔ ہم نے اپنی بات کی اور ہم نے گریراج سنگھ صاحب کے سامنے بات رکھی کہ سامنے جو مندر ہے اس کے اندر صبح 4 بجتے ہی گھنٹا بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ سر، I respect yourself and I respect your status
and right now, and I think you are right now. Just recently you are a member of parliament. ہم سمان کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے pray to God for your safe journey of your political career. آپ کی سیاسی زندگی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ صحیح کام کریں اور اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق. ان کے سامنے ہم نے ایک بات کہی, ہم تو کہتے ہیں کہ راجہ چیران نے پہلی مسجد بنائی, چھوڑیے اس تاریخ کو, تاریخ لکھی جائے گی 3 نومبر سن 2019 کی, کہاں کی برونی کی سرزمین پر سامنے یہ جو سائیکل رکھی تھی, اتنی دوری پر مندر تھا گنیشا جی کا, اور جہاں پر بیٹھے وہ جگہ خالی تھی. مسلم سمودائے کی طرف سے ایک پیشکش میرے سامنے رکھی گئی کہ عبداللہ صاحب آپ گریراج سنگھ صاحب کو مخاطب کر کے کہیے کہ مسلمان بھی یہاں پر ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی نگرانی میں بنوا لیں تو یہ آپ کی کرپا ہوگا اور آپ کی مہربانی ہوگی. ہم نے گریراج سنگھ صاحب سے کوئی بات نہیں کہی, ہم نے نہیں کہا کہ آپ کا وید یہ کہتا اور ہم مسلمانوں کا قرآن یہ کہتا. ہم نے صرف ایک تاریخ ان کے سامنے پیش کی. ہم نے کہا کہ گریراج سنگھ صاحب, یہ ہندوستان اس وقت تک آزاد نہیں ہوا تھا, 1904 سے پہلے مسلم الگ محنت کر رہے تھے, ہندو الگ محنت کر رہے تھے, اور اس دیش کا سکھ بھائی الگ محنت کر رہے تھے, تو اس دیش سے برٹش گورنمنٹ کو نہیں بھگا پائے. لیکن 1904 کے اندر جب گٹھ بندھن بنتی, جب ہندو مسلمان ایک ہوتے, جب مندر کا دروازہ کھولا گیا مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں نے اپنی مسجد کے دروازے کھولے ہندو بھائیوں کے لیے, تب سے جا کر اور سکھ بھائیوں نے گردوارہ کھولا دونوں کے لیے. جب یہ تینوں ایک پلیٹ فارم پر آئے, دنیا جانتی ہے وہ ظالم بادشاہ, وہ ظالم برٹش گورنمنٹ جنہوں نے اس دیش کو کھوکھلا کیا, ان کو یہاں سے بھگایا. بھگانے کی بڑی طاقت یونیٹی تھی, ہندو مسلمانوں کا یکتا تھا. ہم نے کہا کہ گریراج سنگھ صاحب میں آپ کا ایک ششیہ ہوں, میں آپ کا ایک شاگرد ہوں, میں چاہتا ہوں 1904 کے اندر جو گٹھ بندھن بنا تھا ہندو مسلمانوں کا, آج برونی کی سرزمین پر وہ تاریخ رچنی چاہیے, وہ اتہاس لکھا جانا چاہیے. انہوں نے چاہا کہ واٹ ڈو یو وانٹ, آپ چاہتے کیا ہیں بولیے عبداللہ صاحب. میں نے کہا کہ گریراج سنگھ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں اور یہاں پر ایک مسجد بننی چاہیے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اور اسٹیج پر 6 آدمیوں کو بلایا, ان میں سے 3 آدمی برہمن تھے اور 3 آدمی مسلم تھے, اور مسلم برہمن کو ملا کر 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. انہوں نے کہا کہ عبداللہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس پر عمل کرو, یہ زمین مسجد کے نام پر کل رجسٹرڈ ہونی چاہیے اور کل ہی سے یہاں پر کام شروع ہونا چاہیے. آپ جا کر دیکھیں 3 نومبر کے اندر وہ کام شروع ہوا تھا, آج آدھی مسجد بن کر تیار ہو گئی. برونی کے اندر مسلمانوں کے مسجد بنانے والا کون؟ گریراج, یہ ہمارے گریراج سنگھ صاحب جو کہ بیگوسرائے کے ایم پی ہیں. ابھی کوئی مسلمانوں نے زبردستی وہاں پر مسجد نہیں بنایا. میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں, اگر آپ کو کوئی ولولاتا ہے کہ اس دیش میں تلواروں کے آدھار پر اسلام کا پرچار ہوا تو وہ غلط ہسٹری. ہم نے اس بھائی سے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بڑا ہمارے لوگوں نے جہاں پر ہم جاتے ہیں ٹریننگ میں بات بتائی جاتی. ہم نے کہا کیسے؟ بڑا کہ راجہ طاہر پر ظلم کیا محمد بن قاسم نے. ہم نے کہا کہ محمد بن قاسم پر ظلم کیا تھا راجہ طاہر نے. اور میرے نوجوانوں, اگر آپ اپنی نبی سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ اپنے ایمان کے سنگ کو دور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی